بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 13 ملکہ بلقیس کا محل کے مصنف قمر علی عباسی کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات اور قصیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق ملکہ بلقیس کا محل کے مصنف قمر علی عباسی کی ولادت امروہہ ریاست اتر پردیش میں ہوئی۔ بعد ازاں ہجرت کر کے ان کے خاندان نے حیدرآباد سندھ میں سکونت اختیار کی، یعنی رہائش اختیار کی۔ BA آنرز، MA معاشیات، MA اردو کی اسناد سندھ یونیورسٹی جامشورو سے حاصل کی۔ قمر علی عباسی نے عملی زندگی کا آغاز متروکہ وقف املاک بورڈ حکومت پاکستان سے کیا۔ کچھ عرصہ بعد نیشنل کالج کراچی میں معاشیات کے لیکچرار ہوئے۔ یوں تو قمر علی عباسی نے اردو زبان میں بچوں کے لیے کہانیاں اور ناول بھی لکھے، لیکن ان کی پہچان سفر نامہ نویس کی حیثیت سے ہوئی۔ قمر علی عباسی سفر نامہ نگار کی حیثیت سے خاص شہرت رکھتے ہیں۔ ان کے سفر ناموں کا اسلوب رواں، شستہ اور شگفتہ ہے۔ وہ واقعات کو صاف ستھرے اسلوب میں محاکات کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ قاری ان کی تحریروں سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے اور اسے منفرد معلومات اور معاشرتی و سماجی سرگرمیوں کا احوال بھی پڑھنے کو مل جاتا ہے۔ چاہے قاری نے اس سرزمین کا سفر کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ عمومی طرز معاشرت، تہذیب و تمدن سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ قمر علی عباسی کی حس ظرافت عمومی واقعات کو بھی خاص بنا دیتی ہے۔ لندن ان کا پہلا سفر نامہ ہے۔ اس کے علاوہ بغداد زندہ آباد، کینیڈا انتظار میں، شام تجھے سلام، دلی دور ہے، شنار بنگلہ، ہندوستان ہمارا، چلا مسافر سنگاپور، لا پیرس، قرطبہ، جانا سوئٹزرلینڈ، امریکہ مت جائیں، برطانیہ چلیں، عمان کے مہمان اور دوسرے بہت سے سفر ناموں کو عوام میں مقبولیت حاصل ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد غائب پایا گیا۔ جب ہدہد حاضر خدمت ہوا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو شہر سبا کے بارے میں بتایا۔ شہر سبا کی ملکہ کی شان و شوکت، اس کے دربار کا حال، اس کا حسن اور ذہانت، الغرض اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا پورا احوال گوش گزار کر دیا۔ اس نے ملکہ کا دین سورج پرستی بتایا، یعنی سورج کی پوجا کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو اعزاز بخشا اور اس کے ذریعے ملکہ کو خط بھجوا دیا جس میں دین اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ نے اپنی فراست سے اندازہ لگا لیا کہ دین اسلام قبول کیے بغیر چارہ نہیں، ورنہ یہ شان و شوکت، تخت و تاج، امن و سکون سب خاک میں مل جائے گا۔ ملکہ نے امتحان کی غرض سے قیمتی تحفے روانہ کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے قبول کرنے کے بجائے دین اسلام کی طرف دعوت پر اصرار کیا۔ ملکہ کا دل انہیں سچا پیغمبر مان چکا تھا، البتہ وہ ان سے معجزے کی خواہاں یعنی خواہش مند تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کے ذریعے ملکہ کا تخت منگوا لیا۔ ملکہ کے لیے ایک ایسا حسین و جمیل شیشے کا محل تعمیر کروایا کہ ملکہ بھی شیشے کے فرش کو پانی سمجھ بیٹھی۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیش کیا ہوا دین قبول کر لیا۔ عزیز طلبہ، یہاں یہ بھی یاد رہے کہ بعض روایات کے مطابق وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ملکہ بلقیس کا تخت لانے والا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برقیہ تھا، جسے آسمانی کتابوں کا علم اور خاص اسما کا علم حاصل تھا۔ تو بعض روایات کے مطابق وہ تخت لانے والا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برقیہ تھا۔
کے بعد چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ دنیاوی ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت عارضی شے ہیں، کوئی طاقت نہیں جو رب کی طاقت کے سامنے ٹھہر سکے۔ اب یہ آدمی کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ عارضی کامیابی کو کل کائنات سمجھتا ہے یا ہمیشہ کی کامیابی کو اختیار کرتا ہے۔ اس قصے سے پیغام ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں خدائی پیغام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس میں انسانی فلاح اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد کیوں غیر حاضر تھا؟ اس کا جواب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد اس لیے غیر حاضر تھا کہ وہ ملک سبا گیا ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، ہدہد کو کیا تحفہ دیا گیا؟ اس کا جواب ہے، ہدہد کی فرمائش پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سر پر تاج کا تحفہ دیا۔ تیسرا سوال ہے، ہدہد نے ملکہ سبا کے محل کی کیا منظر کشی کی؟ اس کا جواب ہے، ہدہد نے ملکہ سبا کے محل کا احوال بتاتے ہوئے کہا کہ ملکہ جس تخت پر جلوہ افروز ہوتی ہے وہ 30 گز کا ہے۔ تخت کے پائے قیمتی جواہرات سے مرصع یعنی سجے ہوئے تھے۔ ملکہ بے حد حسین اور عقلمند ہے جس کی شان و شوکت کا کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، ملکہ سبا نے تحفتاً حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا اشیاء بھجوائیں؟ اس کا جواب ہے، ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے میں 7 سونے چاندی کی اینٹیں اور 7 زربفت کے تھان بھجوائے۔ اگلا سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تحفے کیوں قبول نہیں کیے؟ اس کا جواب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ سبا اللہ کا دین قبول کر کے فلاح پا جائے، وہ ایک بے دین سے تحفے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد سوال ہے، جن نے ملکہ سبا سے متعلق کیا معلومات فراہم کی تھیں؟ اس کا جواب ہے، جن نے ملکہ کے بارے میں یہ خبر دی کہ وہ کم عقل ہے اور اس کی ماں کا تعلق جنوں کے قبیلے سے ہے۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کالم کے ایک طرف میں نے الفاظ و تراکیب اور کالم کے دوسری طرف میں نے انہی الفاظ و تراکیب کے مطابق جملے لکھ دیے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے اپنی طرف سے بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کی سہولت کے لیے الفاظ و تراکیب کے جملے لکھ دیے ہیں جو کہ اسکرین پر ہیں۔ پہلا لفظ ہے تابع۔ اس کا جملہ بنے گا، انسان کی کامیابی اس کے ارادے اور کوشش کے تابع ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے حسن و جمال۔ اس کا جملہ بنے گا، اخروی نجات حسن و جمال کے بجائے حسن اعمال پر موقوف ہے۔ اس کے بعد لفظ عقل و فراست۔ اس کا جملہ بنے گا، اہل علم کی صحبت، مطالعہ کتب اور زمانے کے تجربات آدمی کی عقل و فراست کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ آگہی۔ اس کا جملہ بنے گا، تعلیم کے جس میدان میں قدم رکھنا ہو پہلے اس کے بارے میں بنیادی آگہی حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد لفظ مرصع۔ اس کا جملہ بنے گا، گائیڈ نے بتایا کہ جواہرات سے مرصع یہ زیورات 5000 سال پہلے مصر کی شاہی خواتین پہنا کرتی تھیں۔ اس کے بعد لفظ معجزہ۔ اس کا جملہ بنے گا، جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہو ان پر کوئی معجزہ اثر نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد لفظ باقیات۔ اس کا جملہ بنے گا، چلی کے صحرا میں ڈائناسور کی 160 ملین سالہ پرانی باقیات دریافت ہوئی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو غلط اطلاعات فراہم کی؟ آپشن نمبر 1 ہدہد نے، آپشن نمبر 2 جن نے، آپشن نمبر 3 عقاب نے، آپشن نمبر 4 طوطے نے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 جن نے۔ اگلا سوال ہے، ہدہد کو زمین میں سے تلاش کرنے کی صلاحیت حاصل تھی؟ آپشن نمبر 1 پانی، آپشن نمبر 2 سونا، آپشن نمبر 3 ہیرے، آپشن نمبر 4 آبدار موتی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 پانی۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر کاٹنے کا حکم دیا؟ آپشن نمبر 1 عقاب کے، آپشن نمبر 2 طوطے کے، آپشن نمبر 3 ہدہد کے،
آپشن نمبر 4 گھوڑے کے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 گھوڑے کے۔ اس کے بعد سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرش بنوایا آپشن نمبر 1 شیشے کا، آپشن نمبر 2 قالین کا، آپشن نمبر 3 سونے کا، آپشن نمبر 4 پانی کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 شیشے کا۔ اس کے بعد سوال ہے جن سمندر سے نکال لایا آپشن نمبر 1 گھوڑوں کو، آپشن نمبر 2 مرغابیوں کو، آپشن نمبر 3 مچھلیوں کو، آپشن نمبر 4 پرندوں کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 گھوڑوں کو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔